یاد رکھیں کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کو قرآن کریم سے بڑی محبت تھی۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ آپ ظہر کی نماز کے بعد مسجد نبوی کے ستون کے پاس بیٹھ کر درس قرآن دیا کرتے تھے۔ آپ جب بھی سواری پر سوار ہوتے تو قرآن کی آیتیں پڑھا کرتے تھے۔ شہر میں داخل ہوتے تو قرآن کی تلاوت کرتے، شہر سے باہر جاتے تو قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ فجر کی نماز سے پہلے کچھ لمحات قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے گزارتے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہوئے گزارتے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزارتے۔ 9 اور 10 محرم کے درمیانی شب عاشور جب شمر نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو سیدنا امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو بلایا، فرمایا عباس جاؤ شمر سے کہو ہمیں 1 رات کی مہلت دے، فرمایا ہم کل لڑیں گے، ہمیں 1 رات کی مہلت دے۔ حضرت عباس عرض کرتے ہیں کہ آقا حسین ہم نے لڑنا تو کل بھی ہے، ہم آج ہی کیوں نہ لڑ لیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ عباس تمہیں تو معلوم ہے کہ مجھے قرآن کریم سے کتنی محبت ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج کی رات اللہ کے حضور عبادت کرتے ہوئے گزاروں، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہوئے گزاروں، قرآن کریم پڑھتے ہوئے گزاروں۔ اس رات حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے رفقا کو اکٹھا کیا، اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا لوگوں سن لو کہ یہ رات تمہارے پاس آخری رات ہے، یہ رات تمہیں دوبارہ نہیں ملنے والی، اس رات کو ضائع مت کرنا، اللہ کے حضور سجدہ ریز کرتے ہوئے اس رات کو گزارو، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اس رات کو گزارو، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اس رات کو گزارو کی۔ تو پھر مؤرخین نے لکھا ہے کہ اس رات قافلہ حسینی کے جس بھی خیمے کے پاس سے گزرے تو اس خیمے سے قرآن کریم پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، قرآن کریم پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، جیسے شہد کی مکھیوں کے بن بنانے کی آواز آتی ہے۔ اس رات قافلہ حسینی کے باعث سے ایسے آواز آ رہی ہے، ہر خیمے میں قرآن کریم کی تلاوت جاری ہے، ہر خیمے میں اللہ کے حضور عبادت ہو رہی ہے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اس رات کو گزار رہے ہیں۔ تو خود حضرت امام حسین علیہ السلام قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں، آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں کہ قرآن کریم کے اوراق آپ کے سینے پہ آپ کی آنکھ لگ گئی، آپ سو گئے۔ خواب میں حضور علیہ السلام تشریف لائے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا، مولا میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرما، یا اللہ میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ حضرت امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ سوئے ہوئے تھے، آپ ساتھ ہی بیدار ہو گئے۔ آپ کے پاس آپ کی بہن بی بی زینب بیٹھی ہیں، بہن نے کہا میرا بھائی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے سویا ہے تو روتے ہوئے کیوں اٹھا ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کہنے لگے کہ میں سویا ہوں تو خواب میں حضور علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا، کہ مالک میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ جس طرح مدد کرنے کا حق تھا حضور علیہ السلام نے وہ حق ادا کر دیا، حضور علیہ السلام نے جس طرح مدد کرنے کا حق تھا حضور نے حق ادا کیا۔ حضرت امام حسین نے مانگی 1 رات، وہ بھی کس لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے، تلاوت قرآن پاک کے لیے مانگی۔